جس کو روح میں جاری اتاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے
جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ اوپر کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے، مگر سب ہے ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرش پہ اتنی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم اتنی بدنصیبی نہ ہو۔ اس کا سبب سیدھی سی بات کہ ہم نے اللہ سے تعلق پیدا کیا، اللہ کے دستور حیات کو دستور حیات سمجھا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد سمجھا اور ان کی تعلیم کو دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی کا سبب سمجھا، لیکن صرف سمجھا، سمجھنے کے بعد اس پہ عمل پیدا نہیں ہوئے، اور جب توحید و رسالت پہ ایمان لانے والے لوگ اس سے متعلق ہوئے، انہوں نے اس کو مانا اور پھر اس کو اپنایا بھی، تو اللہ نے اپنے وعدہ کے مطابق ان صحرا نشینوں کو، ان بدوؤں کو اس عزت و وقار سے نوازا جس کا آج مسلمان سوچ سکتے ہیں، اس کو پا نہیں سکتے۔ اس لیے کہ عزت، وقار، عظمت، شان و رفعت اس قرآن کو ماننے سے نہیں، اس قرآن پہ عمل پیدا ہونے سے ہے۔ انسانیت میں نکھار، انسانیت کا وقار ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کے ماننے سے نہیں، بلکہ مولا کائنات محمد رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنے میں ہے، اور ہم وہ بدنصیب لوگ ہیں جو اس کو پسے پوچھ ڈال چکے۔ اللہ کا قرآن انسان کے لیے ایک پیغام تھا، جو عظیم پیغامبر کے پاس آیا تو اس نے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا، صرف زبان سے نہیں کہا بلکہ اپنے کردار سے ان اسباب کو ہمارے سامنے رکھا جن کی بنیاد پہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن بدنصیبی ہے کہ ہم آج اس کان سے سنتے ہیں اور اس کان سے نکال لیتے ہیں۔ اگر یہ اس کان سے داخل ہو اور اس کو اپنے دل کی تختیوں پہ نقش کر لیا جائے تو پھر اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو نتیجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قدرت میں نکلا، کہ ان کی زندگیوں کو، ان کے کردار کو، ان کے لیل و نہار کو دیکھ کے اگر کافر ایمان نہیں لاتا تو کم از کم یہ ضرور کہتا ہے کہ جو انسانیت پہ انقلاب محمد رسول اللہ نے پیدا کیا ہے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس آیہ مقدسہ کو نازل کیا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، اور ہے کن لوگوں کے لیے؟ یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہیں اور آخرت کے امیدوار، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور آخرت کی کامیابی کے لیے جد و جہد کرنے کے جذبات۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر رخ میں ان کی عطائت، ان کی فرما برداری اسی طرح فرض ہے جس طرح اسلام کے دوسرے احکامات کے عمل کرنا فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے،
روزہ رکھنا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، یوں ہی رحمت کونین محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ جو اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کرتا، جو ان کے دامن سے وابستہ نہیں ہوتا، جو ان سے اعراض کی زندگی بسر کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن آنکھیں بند کر کے ہم یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالیں گے، آنکھیں کھول کے کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ کھلی ہوئی آنکھیں کبھی اپنے اندر کی چاہتی ہیں، وہاں کچھ نہیں۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام زندگی میں ان کے اخلاق کریمانہ کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ عام حالات میں ہر بھی کر سکتا ہے، کسی سے محبت کا اظہار، کسی کی تیمارداری، کسی بھوکے کے لیے تڑپنا، کسی کی رہنمائی، یہ سب اخلاقیات میں ہے۔ کوئی کمزور ہے اس کو اٹھانا، کسی کو ضرورت ہے اس کی ضرورت میں اس کے کام آنا، یہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، اور اس کو اخلاق کریمانہ میں رحمت کائنات علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ ایک دوسرا رخ بھی ہے اور وہ بہت بڑا ہے، اس رخ میں اخلاق کو اس سوچ اور فکر کے مطابق اپنانا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ کسی ایسے مومن کا ہی حق ہے جو واقعی مومن ہے۔ عام حالات میں ملتے جلتے اٹھتے بیٹھتے اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ سب کر سکتے ہیں، لیکن جس مقام پہ، جن حالات میں، زندگی کے جس وقت پہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے اخلاق کو تکمیل کے آخری مرحلہ تک پہنچایا، وہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک بھی آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی بنا پہ کسی سے انتقام نہیں لیتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہمارے سامنے نہیں آ سکتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا ہو، سوئے جہاد میں۔ اگر کسی نے مارا ہے، سنگ باری کی ہے، اللہ کے نبی کو تھپڑ مارے، اللہ کے نبی کو اذیتیں دی ہیں، تو کونین کے آقا نے ان اذیتوں کی بنا پہ، اس مار کی بنا پہ، پتھر کھانے کی بنا پہ، تھپڑ کھانے کی بنا پہ کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اگر کسی نے وصیت کی ہے، تنگ کیا ہے، تشریح کی ہے، گالی دی ہے، برا کہا ہے، تو ثقلین کے تاجدار نے اپنی زبان سے کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو برا نہیں۔ یہ رسول ثقلین علیہ السلام کی زندگی کا وہ شرف اور فضل ہے جو کسی دوسرے میں نظر نہیں آتا۔ اللہ کے نبی اپنی امت کو، اپنی قوم کو، اس بدعت کے افراد کو باز کرتے ہیں۔ جب اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں نمونہ حسنہ ہے، اس کردار کو اپناؤ اپنے زندگی کے ہر رخ میں جو محمد رسول اللہ کا کردار ہے۔ اگر تم اس میں کامیاب ہو جاؤ، اگر تم وہ کردار ڈالو، اگر تم ویسے لیل نہار بسر کرو، تو تم اللہ کے محبوب اور مقبول انسان بن جاتے۔ مولا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا،
کلمہ توحید و رسالت پڑھنے والے، اللہ رسول پہ ایمان کا اظہار کرنے والے، قرآن کے احکامات کو زیر نظر رکھنے والے، رسول ثقلین کے فرمان کو حفظ جان بنانے والے مومن ہیں۔ لیکن ان مومنوں میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بہترین مومن وہ ہے، کامل مومن وہ ہے احسنہم خلقا، جس کا اخلاق بہترین ہے۔ اب اخلاق زندگی کے ہر دور میں، زندگی کے ہر رخ میں انسان ادا کرتا ہے۔ اصل میں اخلاق کے اسنا وہ ہے جو اس حالات میں، ان اوقات میں اس کو آدمی ادا کرے جہاں کرنا بہت مشکل ہو، اور اگر آدمی ان حالات میں بھی اللہ کے نبی کو پیش نگاہ رکھتا ہے، ان کے کردار کو پیش نگاہ رکھتا ہے، ان کے اعمال کو پیش نگاہ رکھتا ہے، تو یہ کامل مومن ہے۔ جس مومن کو اللہ پسند کرتے ہیں اور جو مومن اللہ کا مقرب ہے۔ اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، کیا اس کے مطابق ہماری زندگی ہے؟ میرے پچھلے خطبہ جب میں عرض کیا کرے، ایک مومن کو دیکھ کے آدمی مسکرا کے ملتا ہے، یہ بھی اخلاق کا یہ ملک کرتا ہے۔ اور نبی رحمت علیہ السلام نے اس کی تحقیق تمام پہلوؤں میں کی ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے، مجمع لگا ہوا ہے صحابہ کا، دور کھڑا لوگوں کو جو واقعی قرآن مانتے تھے، اور جن کو علم تھا کہ اس کی مجلس، اس کی محفل، مسجد، نماز، مسجد میں آنے جانے والوں کی مجلس محفل یہ کامیابی کی علامت ہے۔ ان کو اس بات کا احساس تھا، جب رحمت کائنات میں ایسی بات کرتے جس بات سے مقصود جنت سے، جنت حاصل کرنا اور جہنم سے بچنا ہوتا، تو اللہ کے نبی کے صحابہ کو کام لگا کے اللہ کے نبی صاحب، اور یہی موقع ہوتا رسول ثقلین علیہ السلام جب اپنے محبوب ساتھیوں کی رہنمائی اس انداز سے کرتے کہ ان کے دلوں میں وہ بات اتر جاتی، نہ صرف دلوں میں اتر جاتی بلکہ ان کے دلوں میں وہ دم ہو جاتی۔ صحابہ بیٹھے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اخبرکم بمحبکم الی فاقربکم منی مجلسا یوم القیامہ۔ میرے صحابہ میں تمہیں بتلاؤں کہ تم تمام صحابہ میں مجھے سب سے زیادہ محبوب کون شخص ہے؟ رحمت کائنات علیہ السلام ارشاد فرما رہے اور فرمانا اس انداز سے رہے کہ صحابہ آنکھیں کھلی کی کھلی اور کام محمد رسول لگتا ہو۔ کیا فرما دیا؟ تمہیں بتاؤ، جو تم میں سب سے زیادہ میرا محبوب ہے، فاقربکم منی، اور زیادہ قریب میرے مجلس کے اعتبار سے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ انداز رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے کہ الفاظ میں صحابہ کھو گئے۔ جناب نے کیا ارشاد فرمایا کہ دنیا میں میرا محبوب، آخرت میں میرا محبوب، اور آخرت کی محمد کی مجلسوں میں سب سے زیادہ قریب ہونے والا کون ہے؟ کانوں میں صحابہ نے یہ بات کون کی ہے وہ ہم کو الفاظ میں کھو جاتے ہیں، صحابی بولتا کوئی نہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا، حدیث میں 2 یا 3 بار رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ کہتے ہیں نعم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایسا خوش نصیب آدمی جو دنیا میں آپ کو محبوب ہے،
اور قیامت کی آپ کی مجلس، قیامت کی آپ کی محفل، اس میں اسے یہ تقرب حاصل ہوگا کہ وہ آپ کے بہت قریب ہوگا. کون ہے خوش نصیب؟ فرمایا احسنکم خلقا، جو تم میں اچھے اخلاق کا مالک ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات صحابہ کے سامنے بار بار بیان کی تو ان لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم مسئلہ نہیں سمجھتے. یعنی قدم قدم پہ ہمیں ان معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں اس اخلاق کے اظہار کی ضرورت ہوتی ہے. ایک آدمی آ کے تنقید کرتا ہے، تندی کرتا ہے، تیزی کرتا ہے، الفاظ سب تھے، تو میں بجائے اس کے اس کو اس کی بات کا جواب دوں، 2-3 تھپڑ اس کے منہ میں جڑ دیتا ہوں. اور مسلمان کہتا کیا کہتا ہے کہ میری کتاب میں معافی نہیں لکھی. یہ محمد رسول اللہ کا کردار نہیں. جب وہ یہ اپنے منہ سے الفاظ ادا کرتا ہے کہ میرے ہاں معافی نہیں، تو اس کو سوچ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے، جان لینا چاہیے اس کی طاقت کے گھانٹے اسے اللہ دیا ہوا ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت ہے، اور اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے والا کبھی بھی اللہ کا محبوب نہیں کر سکتا، کبھی کاملی بات نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی تو یہ ارشاد فرماتے ہیں جن حالات میں وہ کردار کرنا مشکل ہے جس کردار کا مطالبہ اللہ کرتے ہیں اور جس کردار کا مطالبہ محمد رسول اللہ کرتے ہیں. اگر آدمی نہیں کرتا تو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے. تیری طاقت، تیرا زور، تیری پہلوانی، تیرا سوچ اللہ رسول کے احکامات کے مطابق رہنا چاہیے. اس سے اگر حق ہے تو پھر احساس کرنا چاہیے کہ ہم وہ مومن نہیں ہیں جن مومنوں کی بات اللہ قرآن میں کرتے ہیں اور جن کی بات محمد رسول اللہ کے فرمان میں کرتے ہیں. اللہ نے تو واضح طور پہ کہہ دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اپنے آقا کو رہنما بناؤ، ان کے کردار کو اپناؤ، ان کی سوچ کو اپناؤ، ان کے افکار کو اپناؤ، اور ہر جا یہ کردار پیش کر کے بتلاؤ لوگوں کو یہ محمد رسول اللہ کو بڑھاؤ. یعنی یہ ہماری بات نصیبی ہے، ہم ایسا کر نہیں سکے اور ہم سے ایسا ہو نہیں رہا. اخلاق تمام باتوں میں، تمام اعمال میں، زندگی کے ہر پہلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض فرمان ہے، اور اس سے مطالبہ مسلمانوں سے ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے اللہ نے مجھے اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بنایا. میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں ایسا کہا کہ ان عام حالات میں اخلاق کو جس مقام پہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے بنایا، کسی دوسرے کو محمد رسول اللہ کی اس کے اقدار میں شامل نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرا محبوب، میرا مقبول، اصل میرے ماننے والا وہ انسان ہے جو اس طرح مانتا ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، اپنی خواہش کے مطابق نہیں، اپنی سوچ کے مطابق نہیں، اپنی فکر کے مطابق نہیں، اللہ رسول کی خواہش کے مطابق، اللہ رسول کی چاہت کے مطابق. اپنے ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ سب سے پہلے اہل علم یہودی سے ملتے ہیں، اور یہ یہودی بڑا دولت مند ہے، اور باہر کے دیش کے پاس دولت ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے چند اشیاء لکھنے چاہیے.
تو رکعت دے دو، ٹھیک ہے۔ اس نے ٹھیک اس طرح کہا جیسے وہ منتظر تھا اس بات کا کہ میرا محمد سے کوئی ایسا پالا پڑے کہ وہ مجھ سے مال کا زر کا مطالبہ کرے تو میں اس کو دوں۔ فوراً زبان سے کہتے ہیں محمد ٹھیک ہے، آپ کو جتنے پیسے چاہیے بنا دیں، میرے پاس مال و اسباب کی کمی نہیں، دولت کی کمی نہیں ہے۔ یہ روایت علی بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بحقی میں یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے اشرفیاں لی۔ اب یہ جو اہل علم ہے یہ کوئی اتنا بڑا علامہ فہامہ نہیں جتنے بڑے بڑے شہود کے علامہ فہامہ مدینہ میں تھے، لیکن تھا علم بڑا اور منتظر اس بات کا کہ کوئی محمد کو مجھ سے کام کرے اور پھر میں اپنی وہ فکر اور سوچ جس پہ بیٹھا ہوا ہوں وہ دیکھوں کہ محمد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم والا بھی بہت ہے، عورت مند بھی بہت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے اشرفیاں لے لی بطور قرض۔ کچھ دن گزرے، علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ وہ آیا، آپ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ مجھ سے قرض نہیں لیتا، وہ قرض لوٹائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بھائی قرض لوٹانے کی ابھی میرے اندر طاقت نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، میں تجھے لوٹا نہیں سکتا۔ کہنے لگا میں نے تو پھر دینا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تب کر رہا ہے تو ارشاد فرمایا میں تیرا مسئلہ حل کر دوں گا، پہلی فرصت میں کر دوں گا، لیکن تھوڑی سی مہلت تو چاہیے نا۔ کہنے لگا مہلت نہیں ہے، جب تک تو نے مجھے پیسے نہ دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ سے میں نے اشرفیاں لی ہے، وہ بات کرتے کہتا اگر تو نے مجھے واپس نہ دیے تو میں تیرا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، ہر وقت تیرے پاس ہوں۔ صحابہ بھی موجود نہیں، بہت صحابہ جو ایک لمحہ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کرتے، اور ان میں فاروق اعظم بھی ہیں جو ایک لمحہ کے لیے محمد کے دشمن کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ صحابہ کی نگاہوں میں قید و قدر ہے، صحابہ غصہ سے اپنے پہلو بدلتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، کہا تب تک تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک تم میری رقم ادا نہیں کرتے۔ شاید کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی بات کے منتظر تھے، مسکرائے، ارشاد فرمایا بھائی بہت اچھا ہے، تم میرے پاس رہو، میرے ساتھ رہو۔ وہ یہودی محمد رسول اللہ کے پاس رہتا، ظہر کی نماز اللہ کے نبی نے ادا کی وہ مسجد میں، عصر کی ادا کی وہ مسجد میں، شام کی ادا کی وہ مسجد میں، عشاء کی ادا کی وہ مسجد میں، اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس رہتا ہے، اللہ کے نبی اس کی خدمت بھی کرتے ہوں گے، کھلاتے پلاتے بھی ہوں گے، اور مقصود کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا یہ تھا کہ یہ میرے پاس رہے تاکہ قرآن سن سکے، محمد کا بات سن سکے، دین سن سکے، اسلام کی تعلیم پا سکے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا، فرمایا رہو میرے پاس۔ رات بھی نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ذرا بھی اس میں نرمی نہیں ہے، وہ جب بات کرتا ہے تلخی سے بات کرتا ہے، وہ جب بات کرتا ہے غصہ دلانے کی بات کرتا ہے، یہاں تک کہ صحابہ اس کی طرف گہری نگاہوں سے دیکھتے۔ روایت میں ہے کہ بڑی سخت نگاہوں سے بعض صحابہ جو بڑھاتے ہیں، یعنی آواز کو ظاہر نہیں کرتے، اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ علم نہ مجلس ہے صحابہ کی،
وہ بھی بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے نبی کو علم ہوا تو ارشاد فرمایا یہ تم کیا کرتے ہو؟ عرض کے اللہ کے نبی یہ اتنا بدبخت انسان ہے, اس کو حیا نہیں, یہ کس سے بات کر رہا ہے؟ چند شکل کی بنا پہ آپ کو اس نے قیدی بنا کے رکھا ہوا ہے. سکالر کی تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہد فرماتے ہیں کہ خبردار, آج کے بعد جس نے اس کی طرف گرم نگاہ سے دیکھا, سخت نگاہ سے دیکھا, وہ ایسے الفاظ اپنے منہ سے نکالے جو الفاظ مناسب نہیں ہے انسان کے لیے. اور مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں معاہدوں کے ساتھ, ذمیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں, ان سے زیادتی نہ کروں, ان پہ ظلم نہ کروں. یہ جو کچھ کہتا ہے مجلس صحابہ کی, جو کچھ کہتا ہے, جس طرح بھی کرتا ہے, اس کو حق ہے, میں اس کا مقروض ہوں, یہ قرض دینے والا ہے. خبردار کسی آدمی نے اب اس کی طرف گرم نگاہ سے دیکھا, میں اس کو برداشت نہیں کرتا. صحابہ حیران و پریشان, اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ محمد نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے ساتھیوں کو جھاڑا ہے, اپنے ساتھیوں کو برا بڑھاتا ہے, اور میری حمایت کی ہے. میرا بولنا, میری گفتگو, میرا انداز تکلم سبھی ناجائز ہے, لیکن اس کی مجھے محمد نے اجازت دی. اور غور فرمایا, یعنی نبی رحمت محمد رسول اللہ کس مقام پہ, اس کی کیا حیثیت ہے, لیکن اس کا مقروض ہونے کی بنا پہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہر بات برداشت کرتے ہیں. نقاب کے بعد وہ برداشت کی دعوت نہیں تھی, صحابہ برداشت نہیں کرتے تھے. صحابہ کا کردار دیکھا, انداز دیکھا, تو اللہ کے نبی نے ان کو جھڑک دیا کہ خبردار اس کو کچھ نہیں کہنا. زیادہ وقت نہیں گزرا تھا, کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل سے لے کے اب تک میں کر رہا ہوں نا, اس کا ایک بڑا سبب ہے. آپ کا ذکر ہماری کتاب میں موجود ہے, اور میں نے دیکھا جو تورات کہتی ہے وہ آپ میں مجھے نظر آ رہا ہے. تورات میں لکھا ہے کہ وہ نبی جو انبیاء کا خاتم ہوگا, جو آخری نبی ہوگا, جس کی شریعت, جس کا دستور, جس کا قانون, جس کا دین قیامت کی دیواروں تک رہے گا, اس کے بعد کوئی رہنما, اس کے بعد کوئی قائد, اس کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا. وہ مکہ میں پیدا ہوگا اور تم مکہ میں پیدا ہوگی. میں نے اپنی کتاب میں جانا, میں نے پڑھا, میں جانتا ہوں, ان آنکھوں سے دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے پیدا مکہ میں ہوگا. حالات ایسے بن جائیں گے کہ مکہ کو چھوڑ کے وہ ہجرت کرے گا مدینہ. اور یہ میں نے دیکھ لیا ہے, آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے. ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی سلطنت شام تک پھیل جائے گی. یہ ابھی نہیں دیکھا, لیکن جو رخ میں دیکھنا چاہتا تھا وہ تھا کہ تورات میں لکھا ہوا ہے وہ انسان, وہ نبی تند خونی ہوگا, سخت طرفی ہوگا. اس کی زبان سے ایسی بات نہیں نکلے گی جو بات کسی کے دل میں یوں داخل ہو جائے جیسے تیر داخل ہوتا ہے. تڑپ جائے انسان, ناک ہو کے دیکھے, سخت الفاظ استعمال کرے, شور و شوق کرے بازاروں میں. اے محمد میں نے یہ تورات میں دیکھا ہے اور میں نے وہ چیز پائی جو چیز میں پانا چاہتا تھا. ہماری کتاب جس کی رہنمائی کرتی تھی
اس کتاب کے مطابق آنے والا نبی ان اوصاف کا حامل ہوگا، اور ان اوصاف کا حامل جس طرح تو ہے، کائنات میں کوئی دوسرا نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقام پہ اخلاق کے اس انداز میں، یعنی ہر قدم اس یہودی کا اٹھنے والا یہ تھا کہ اس کو پیٹا جاتا، اس کو مارا جاتا، اس کو پکڑا جاتا، اس کا گریباں لڑایا جاتا، لیکن صحابہ کی پریشانی کا اظہار رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتا ہے کہ تم اس کو کچھ نہ کہو۔ اس مقام پہ، اس حال میں اخلاق کا یہ انداز کائنات کے آقا محمد رسول اللہ اور کہیں نہیں، پہلے بھی نہیں، بعد میں نہیں، اور اگر بعد میں پیدا ہوا تو ان لوگوں میں جو محمد رسول اللہ کے غلام ہیں۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے قدم قدم پہ اپنے محبوب صحابہ کو اس کا درس دیا اور نریش کیا تھا کہ اللہ کے نبی کوئی فاس نہیں کہتے، کوئی درس نہیں دیتے جب تک اس پہ عمل نہیں کر لیتے، اور کائنات میں ایسا عمل چشم فلک نے کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ حالات کیسے بھی ہوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سامنا اس طرح کرتے ہیں تو اس کے سامنا کرنے میں لوگوں کے لیے ہدایت کا منظر بن جائے، ہدایت کا رخ بن جائے، سبب ہدایت بن جائے۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور منظر ہمارے سامنے پیش کیا جو بہت دردناک تھا، جو بہت خوفناک تھا۔ کوئی کم ہی دل ایسا تصور کر سکتا ہے جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے سامنے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ میں بیٹھے ہوئے، ایک گنوار آتا ہے بدو جنگلی، رحمت کائنات علیہ السلام کے گلے میں ٹکڑا ہے تو عام طور پہ عرب اپنے گلے میں ڈالتے، اس نے آگے بات کوئی نہیں کی، یوں کپڑا لیا کھینچا محمد رسول اللہ۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنی زور سے اس نے کھینچا کہ اس کے سینے سے جا لگے۔ صحابہ طرف اٹھے، ارشاد میں بیٹھے رہو، کیا بات ہے بھائی؟ غور فرمائیں اور اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس فکر کو دیکھیں جو صحابہ کے سامنے محمد رسول اللہ نے کیا بات بھائی؟ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اتنا پیسہ مال دولت اکٹھی کر دیا اور سنبھال رکھا تو نے، تو ہی حقدار ہے اس کا اور کوئی نہیں، مجھے بھی ضرورت ہے، میں مال لینے آیا ہوں، دولت لینے آیا ہوں، جو تجھے ملی ہے میرا بھی اس میں حق ہے، مجھے بھی دو۔ صحابہ بار بار چاہتے ہیں کہ اس کو پکڑا جائے اور اس کے ساتھ سختی کی جائے، مارا پیٹا جائے، یہ کس انداز سے بات کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت محمد رسول اللہ بھی آپ نے غور کرنا اور پھر اپنا بھی ساتھ ساتھ تجزیہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے روکا، ارشاد میں چلا میرے ساتھ، میں تجھے دیتا ہوں۔ آپ غور فرمائیں کہ اگر آپ کے ساتھ یہ کیا جائے اور نہیں، بلکہ یہ دیکھیں جو سیلاب آیا ہوا ہے، ہمارے یہ حکمران جاتے ہیں نا وہاں، بس دور سے ہی جا کر دیتے ہیں، اگر کوئی جاتا ہے تو قریب بھی نہیں پھٹنے دیتے، بس ایک آپ فوٹو بنا لیتے ہیں، کسی کے ساتھ کھڑا ہو کے، کسی مائی کے ساتھ کھڑا ہو کے، کسی بابے کے ساتھ کھڑا ہو کے، یہ آ جاتے ہیں، بعد میں وہ ان کو گالیاں دیتا ہے۔ ان کا کردار ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے یہ انداز اختیار کیا
اور یہ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے سبب رہنمائی ہے جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس قوت ہے، جن کے پاس حکومت ہے، بڑے لوگ، چودھری لوگ، گاؤں میں فیصلہ کرنے والے، پنچایت میں فیصلہ کرنے والے کہ تمہیں کس انداز کی زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ کبھی کوئی حالات ایسے پیش آ جائے کہ تمہارے جذبات بھڑک اٹھے تو ایسے انسان کو جذبات کو بڑھتے ہوئے دیکھ کے ان کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ محمد کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ساتھ لیا رحمت کائنات نے، گھر آئی، کھلایا پلایا اور اس کو مار دیا، بس تمہیں کا اور لو آپ غور فرمائیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کا کردار اس شخص کے ساتھ جو اتنی بےحدگی سے پیش آتا ہے کہ صحابہ کا دل چاہتا ہے اس کا سر تن سے جدا کر دے، اٹھے طرف کے صحابہ، لیکن کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے منع کر دیا کہ کوئی اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے۔ رقم خوب دی، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا تھا کہ محمد بہت عظیم آدمی ہے، اس کا جواب بھی کوئی نہیں۔ میں نے جو سنا تھا میں نے تجھے اس سے بہتر پایا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتا ہے کہ میں نے جو سنا تھا محمد بہت اچھا ہے، بہت بہترین انسان ہے، وہ دیتا ہے، دینے سے گھبراتا نہیں ہے۔ آج میں نے جو سنا تھا اس کو پا لیا، بلکہ جو لوگ کہتے سے ان سے بہتر محمد کو پایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے کہا کہ اب چلو میرے ساتھ ان اپنے بھائیوں کے پاس جن کے سامنے پورے یوگ نے ادبی کی تھی کہ وہ چاہتے تھے تیرا علاج کیا جائے۔ کونین کی آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ اس کو لے کے صحابہ کے پاس آئے، جن صحابہ کی موجودگی میں اس نے اس بدتمیزی سے محمد رسول اللہ سے سلوک کیا۔ ارشاد فرمایا کہ اب پوری جا کے ان لوگوں کی یہ کہنا ہے کہ وہ کیا بات ہے، میں تو محمد کے متعلق سن گیا تھا، بہت عظیم انسان ہے، بہت اچھا انسان ہے، بہت دیتا ہے، یہ تو اس سے بھی بڑھ کے ہے تو میں سن کیا ہوں۔ صحابہ میں اس بات کو اس بندو نے کہا، چلا گیا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بتا ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس آدمی کی اور میری مثال اس آدمی کی سی ہے جس کا گھوڑا اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے تو وہ اپنے گھوڑے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، لوگ ساتھ متعلق ہوئے، پیچھے بھاگتے ہیں، وہ آگے آگے بھاگتا ہے، ان لوگوں کی موجودگی میں وہ گھوڑا پکڑا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے لوگوں کو کہا تم ٹھہر جاؤ، میرے ساتھ کوئی نہ آئے، میں خود ہی اکیلا اس کو پکڑوں گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ پچکارتا وہ اس کے پاس جاتا ہے، مالک کو دیکھا مرتب ہو کے کھڑا ہو گیا، مالک نے پکڑ لیا، ارشاد فرمایا یہی معاملہ ہے میرا اس کے ساتھ، اگر تم اس کے ساتھ زیادتی کرتے، اگر تم اس کو مارتے، اگر تم اس کو گرم آنکھیں دکھاتے تو آج کے بعد یہ کبھی محمد کے پاس آتا، اور آج اس کردار کی بنا پہ یہ کبھی محمد سے دور نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہمیں بتلانے کا مقصد کیا ہے کہ تم کردار سے، اپنے عمل سے جس طرح لوگوں کے دل جیت سکتے ہو، بدماشی سے نہیں، گنڈا گردی سے نہیں، طاقت سے نہیں، آنکھیں دکھا کے نہیں، بلکہ محبت، پیار، جس کا تقاضا اللہ کرتا ہے اور جس کا حکم محمد رسول اللہ۔ اس پیار اور اس محبت کا جواب
یہ دیا اس کمبار نے، اس جہل نے، اس بدو نے، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح تعریف کی کہ وہ صحابہ جو اس کے اس عمل سے ناراض تھے وہ خوش ہو گئے. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا کرم ہے کہ اب یہ آتا رہے گا. اگر ویسا ہو جاتا تو یہ قریب نہ پھٹکتا. مقصد یہ ہمارے لیے اصل بات کہ ہمارا انداز کیا ہے، ہماری زندگی کیا ہے، ہم کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارا انداز اس سے کیا ہوتا ہے. اور دشمن آ جائے تو ہمارا طرز گفتگو کیا ہوتا ہے. ارشاد فرمایا کہ سب کچھ اس انسان کے لیے قیامت کی کامیابی کی علامت ہے کہ جب آنے والا ٹوٹ کے آ گیا اس کی طرف گرم کا تکنے کی ضرورت نہیں. یہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمایا کہ دشمن آ گیا، ارادہ قتل رکھنے والا آ گیا، زندہ نہ دیکھنے والا آ گیا، جس کی زندگی کا آنا بچھانا یہ تھا کہ وہ محمد کی تحریک کو قتل کر دیں، ان کی زندگی سے کھیلے، ان کے خون سے ہولی کھیلے. اگر وہ بھی آ جائیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جانے کے بعد ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں. یہ کونین کی آقا محمد رسول اللہ زندگی کا ایک سبق ہے جو ہمارے سامنے ہے. اور سامنے آیا تاریخ اور حدیث کی بنا پہ. مقصد کیا تھا جو اللہ نے اس کردار کو زندہ رکھا ہمیں بتانا کہ زندگی کیسی بسر کرنی چاہیے انسان. کون انسان محمد کا محبوب ہے اور اس حالات میں یوں کردار ادا کرنے والا اگر کردار ادا کرتا ہے تو محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بتاؤں میں کس سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور کون قیامت کی مجلس میں میرے زیادہ قریب ہوگا. یہ محمد رسول اللہ اس کردار کو بتاتا ہے. اللہ کے نبی تشریف فرما ہے مکہ سے ایک شخص آیا. اس کے آنے کا سبب کیا ہے؟ بیٹھا ہوا ہے حقیب میں صفوان عرب کا مکہ کا ایک سردار چودھری، تو وہ سر چکائے بیٹھا ہوا. یہ عمیر اس کے پاس جاتا ہے، کہتا ہوا کیا ہے اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ سر اٹھایا، کہنے لگا عمیر یہ کوئی زندگی تو نہیں. اور تمام سردار مسلمانوں کے مقابلے میں مقتول ہو گئے اور ہم زندہ ہیں. یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، یہ تو مرنے سے بدتر زندگی ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ کاش ایسا ہو کہ اس کا ہم وہ انتقام لیں کہ جس انتقام کو انسان زندہ رہنے تک جا رہے. عمیر کہتا ہے بات تو تیری ٹھیک ہے، اس میں کچھ شک نہیں، دل تو میرا بھی چاہتا ہے، اور پھر یہ کہ میرا بیٹا اس کی قید میں بھی ہے. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ میں مغرور ہوں. یہ کافر آپس میں بیٹھے ہوئے بیت اللہ پہ خطیب کے مقام پہ بات کرتے ہیں کہ دل تو میرا بھی چاہتا ہے، ایک لمحہ محمد کو نہیں دیکھنا پسند کرتا. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کا سر تن سے جدا کروں. لیکن پریشانی یہ ہے کہ میرے سر پہ 10 موت ہے. یہ صفوان چودھری تھا، مالدار تھا، کہنے لگا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، تیرا کس میں یاد آ سکتا. یعنی وہ بدنصیب آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتا تھا، اور اس کے قتل میں رکاوٹ کیا تھی؟ کافر. کہ ہو سکتا ہے وہاں میں ہی کام آ جائے تو پھر کرتا کیا بنے گا؟
کافر. ابھی سوچیں اپنے دعوت میں نگاہ ڈالیں، اپنے اندر چند لمحات گم ہو جائیں اور پھر سوچیں کہ ہمارا کردار کیا ہے، ہماری زندگی کیسی ہے. ایک کافر مرنا گوارا نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ مقروض ہے اور مقروض مرنا اس کو گوارا نہیں. مسلمان سوچے نا، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، کسی خاص آدمی کی بات نہیں، ہر ایک کی بات ہے. اللہ ماشاء اللہ اپنے گھر میں خوب کھاتا ہے، خوب پیتا ہے، خوب پہنتا ہے، اچھی زندگی بسر کرتا ہے، فضول مقامات پہ خرچ بڑا کرتا ہے، بے کرے بے تحاشا، لیکن قرض اپنا دار کرتا ہے. قرض کا پیچھے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے اور کھانا تمہارا بہتر، پینا تمہارا بہتر، پہننا تمہارا بہتر، اور کپڑوں میں تیری ٹیپ ٹاپ بھی نہیں سنبھالی جاتی، اور میرا قرض دیتے ہی ہو. اگر یہ چودھری ہے، اگر یہ بٹ صاحب ہے، اگر یہ چیمہ صاحب ہے، رانا صاحب ہے، تو گرم آنکھیں دکھاتا ہے اس کو، تیری کیا طاقت ہے اور تو نے مجھ سے مانگا ہے. کئی لوگ ایسے آپ کو بازار میں مل جائیں گے کہ چودھری صاحب جگہ کی طرح اس سے مار و سباب لے گئے، پھر مطالبہ کرنے پہ اس کو اپنے گندوں سے بٹوایا. اس نے صرف یہ کہا کہ مجھے وہ رقم دے دی. چودھری صاحب ہے، چودھری صاحب مسلمان ہے، یہ بٹ صاحب مسلمان، لیکن اس غریب آدمی کو کوئی پرسان حال نہیں، مار مار کے ہلکان کر دیا، قرض بھی نہیں دیا. اس کو علم نہیں ہے اس ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ مقروض کا نماز جنازہ نہیں پڑھا کرتے جب تک کوئی آدمی اس کا قرض اپنے سر نہیں لے لیتا. اتنا محبوب انسان ہے، اتنا قابل نفرت انسان ہے. یوں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق فرمایا، اور اللہ کے نبی نے ایک لمحہ کے لیے اس کو پسند نہیں کیا، یہاں تک کہ کائنات کی سب سے بڑی رحمت انسان کے لیے اس آدمی کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہے جو مقبول مت کرتا ہے. غور ذرا فرمائیں، یہ تو بات دوسری ہے نا. کافر کہتا ہے کہ قرض ہے میرے سر پہ، اس لیے میں محمد کو قتل نہیں کر سکتا، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو قتل کروں. سلمان کہتا ہے یہ تو بات ہی کوئی نہیں، تیرا قرض میں اپنے سر لیتا، میں تیرا قرض ادا دوں گا، اور جب تک تیرے بچے جوان نہ ہو جائیں میں ان کے قرض، ان کے اخراجات کا سامان پیدا کرتا رہوں. تم جاؤ محمد کو قتل کرو. اور گھر نے تلوار تیز کی، ذہن میں بجھائی اور مدینہ کی طرف آ کے مسجد نبوی کے قریب دروازے پہ اترتا ہے. ایک شاہین کی نگاہ اس طرف ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اتنا ذہین ہوتا ہے، اللہ نے وہ صلاحیت دی ہوتی ہے مومن کو کہ وہ انسان کو اس کے چہرے سے پہچان لیتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے تھے، دیکھا عمیر کو اور ساتھیوں کو کہا مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی. آگے بڑھے، اس کو گھٹنے سے تھام دیا، دبانا شروع کیا اس نے، لیکن وہ محمد رسول اللہ کے پاس اللہ کے نبی نے شاس نہ ہوا چھوڑ دے. اللہ کے نبی یہ مسلمانوں کا زمین سے سب سے بڑا دشمن ہے، اتنے جتنی اذیتیں آپ کو دی ہے، صحابہ کو دی ہے، مسلمانوں کو دی ہے، غلاموں کو دی ہے، کسی دوسرے نے نہیں دی. اب یہ ہمارے ہاتھ چڑھا ہے، وہ آپ شاس میں چھوڑ دو، میں چھوڑ دو، چھوڑ دیا. ارشاد فرمایا میں کیسے آ جاؤں تمہارا؟ کہنے لگا سرکار وہی اپنے بیٹے کے لیے جو آپ کے پاس میرا قیدی ہے اس کے لیے درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں اور فدیہ دینے کے لیے.
ارشاد فرمایا میں بات وہ کرو جو ہے، کہتے ہیں بات کو یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا تم اور صفوان خطیب میں بیٹھے ہوئے تھے، رم ہو گیا اس کا، کہا تمہاری بات کیا ہے؟ خاموش سر جھکا لیا۔ قاتل ہو جو محمد رسول اللہ کو قتل کی نیت سے آتا ہے، ارادہ یہ ہے کہ زمین سے محمد کی تحریک کو ختم کر دیا جائے اور یہ کردار میں ادا کروں کہ محمد کا سر اس کے تن سے جدا کروں، یہ سوچ لے گیا ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے کیا باتیں کی تھی؟ اب اس کی جان نکلتی جا رہی ہے۔ فرمایا تو نے صفوان سے یہ عہد لیا تھا وہ تیرا قرض اتارے گا، تیرے بچوں کا ذمہ دار ہے، اور تو نے تلوار کو ذہن میں بھگویا اور اس ارادے سے آیا کہ محمد کو قتل کر دیا جائے۔ آنکھیں جھکائی ہوئی ہیں۔ اب آپ غور فرمائیں کہ ایسا انسان جو یہ سوچ لے کے آتا ہے، جو محمد رسول اللہ کا اتنا بڑا دشمن ہے، ایسا ظالم کہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے، زمین سے اللہ کے دین کا نام مٹانے کے لیے، اسلام کی پابندی کے لیے آتا ہے، اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے آنے سے پہلے ہی علم ہوتا ہے۔ کہا میں مجھے علم نہیں کہ جہاں تو اور صفوان تھا، کہنے لگا محمد اللہ کی قسم بات یہی ہے، میرے اور صفوان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، نہ میرا رشتہ دار نہ اس کا رشتہ دار، نہ میرا قریبی نہ اس کا قریبی، ایک میں جانتا ہوں، ایک وہ جانتا تھا کہ سازش تمہارے خلاف کی ہے۔ مجھے پتا چل گیا۔ فرمایا میں ایک تو تھا، ایک صفوان تھا، ایک محمد کا اللہ تھا۔ کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہا مجھے اب یقین آ گیا ہے کہ واقعی تیرا اس ذات کے ساتھ تعلق ہے جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، اور محمد تیری بھی قریبی کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ آتے ہی اللہ کے نبی اس کی گردن نہیں کھاتی، اس کو کہہ جو حکم دے تلوار مار کے اس کا سر کاٹ۔ کہنے لگا تجھ جیسا کریم ان آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ کلمہ پڑھ لیا محمد رسول اللہ کے اس علم کے باوجود کہ یہ میرا قاتل ہے، تلوار ذہن میں بھگو کے لایا ہے، اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ نرمی کی، آسانی کی، فوراً کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ جب اس نے کلمہ پڑھا سرکار نے کہا کہ اس کے بیٹے کو بھی چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی اصل مقصد، اگر اخلاق محمد ہم اپناتے ہیں، اگر تعلیم محمد ہم اپناتے ہیں، اگر کردار محمد ہم اپناتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑی عزتیں دی ہیں مسلمانوں کو، میں نے بڑا مارا ہے لوگوں کو، اب میں جاؤں گا وہاں اللہ کی توحید اور محمد کی رسالت کا آغاز کروں گا مکہ میں، اور جو نہیں مانے گا اسی طرح اس پہ تشدد کروں گا جیسے مسلمانوں میں تشدد کرتے تھے۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ اس کے فاظ اور نصیحت سے کتنے لوگ محمد رسول اللہ کو غلام ہیں۔ یہ وہ کردار جو محمد رسول اللہ ہمیں سمجھانا چاہیے کہ انسان کو ہر وقت اپنے سے باہر نہیں رہنا چاہیے، اور اس وقت اس اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے جب اخلاق کا مظاہرہ کرنے میں انسان کمزور ہو جائے، نہ کر سکتا ہو، تب آدمی کرتا ہے۔ تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، پھر اس نے وہ کردار ادا کیا جو اللہ چاہتا ہے، اور پھر اس نے کردار ادا کیا جو محمد رسول اللہ چاہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما من شیء فی المیزان اثقل من اثر القلب۔ قیامت کو جب اعمال کو تولا جائے گا، سب سے بھاری عمل جو اعمال کی صورت میں تکڑی میں ہوگا، ترازو میں ہوگا، سب سے بڑا وہ اچھا اخلاق ہے۔ اس میں بھی کیا مسکرانا بھی اچھا اخلاق ہے،
کسی زمین پر بڑی چیز اس کو پکڑا دینا، یہ بھی اچھا اخلاق ہے. کسی کے ساتھ نیکی کرنا، یہ بھی اچھا اخلاق ہے. یہ وہ اچھی اخلاق ہے جو ہر آدمی کر سکتا ہے، اور یہ نبی کائنات کے کردار میں وہ اچھا اخلاق ہے جو کوئی کر سکتا ہے. اور پھر وہی جس کا تعلق محمد رسول اللہ سے ویسا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے، جس کا تعلق اللہ سے ایسا ہے جیسا اللہ چاہتا ہے. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے.